Constitution making delay hua Pakistan, that this constituent assembly was not able to present a draft due to many reasons. Here we are going towards the objectives resolution, because this assembly had to face many problems and had to answer many questions. Like there was question of geographical division. Pakistan was a unique kind of country. It had two wings, and two wings were separated from each other by 1,000 miles or 1,600 kilometer of the Indian territory. تو اس کے دو خطے تھے، دو حصے تھے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری ڈبیٹ یہ تھی کہ فیڈرل سسٹم لگایا جائے یا یونٹری سسٹم لگایا جائے. تیسری جو ڈبیٹ تھی وہ یہ تھی کہ پروونسز کو کتنے اختیارات ملیں گے، سینٹر پاورفل ہوگا کہ پروونسز پاورفل ہوں گے. چوتھی ڈبیٹ یہ تھی کہ کانسٹیٹیوشن اسلامک ہوگا یا سیکولر ہوگا. اگر اسلامک ہوگا تو کس حد تک اسلامک ہوگا، اس میں کس قسم کے لاز بنائے جائیں گے. اور پھر جو نان مسلمز ہیں جن کو مائنارٹیز کہا جاتا ہے، ان کے جو الیکشنز کا طریقہ کار ہے، آیا وہ جوائنٹ الیکٹوریٹس ہوں گے یا سپریٹ الیکٹوریٹس ہوں گے. نیشنل لینگویج کون سی ہوگی. مغربی پاکستان کا اصرار تھا کہ صرف اردو ہوگی، ان کا کہنا تھا کہ نہیں بنگالی بھی ہوگی. تو ان جیسی باتوں نے ہماری آئین سازی کے کام کو پس پوش ڈالے رکھا. ان دا مین ٹائم لیاقت علی خان presented a resolution and which is called objective resolution. اس کا ایکچوئل نیم جو ہے that is aims and objectives of the constitution. لیاقت علی خان نے اس کو پریزنٹ کیا اسمبلی میں، اور اس کے جو ڈرافٹ کرنے والے تھے ہی واز مولانا شبیر احمد عثمانی. 7 مارچ 1949 کو یہ پریزنٹ ہوا، اور اس پر بڑی ڈبیٹ ہوئی، اور اس پر جو مخالف اراکین تھے انہوں نے اس میں کئی امینڈمنٹس یا ترمیم پیش کیے جو رائے شماری کی بنیاد پر ریجیکٹ ہوئے. لیکن اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایک تو اس ریزولوشن کا اپنا ایک ابتدائیہ ہے، پریمبل ہے، اور یہ اب پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا بھی پریمبل ہے. تینوں کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے، اس کا بھی ہے. تو اس کا اپنا پریمبل ہے، یہ ابتدائیہ ہے، لیکن یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا، یا اس پر منظور ہوتے وقت بحث بھی ہوئی 5-6 دن، اس میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اٹ وڈ بی اے پریمبل آف آور کانسٹیٹیوشن. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم آپس میں یہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آور فیوچر کانسٹیٹیوشن کی نوعیت کیا ہوگی. اس میں یہ نہیں کیا کہ اٹ وڈ بی اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن یا اٹ وڈ بی دا پریمبل آف آور کانسٹیٹیوشن. اس کے جو پیش ہوا تو بہت زیادہ اعتراضات اس کے جو مذہبی نکات ہیں اس پر ہوئے، اور پاکستان کی اسمبلی میں اس وقت جو پاکستان نیشنل کانگریس کے اراکین تھے، جو انڈین نیشنل کانگریس کی پارٹی بنی پاکستان کا پورشن، خاص کر مشرقی بنگال میں، اس کے جو اراکین تھے وہ اپوزیشن پارٹی کے بھی تھے، اور بھی اپوزیشن لیڈرز تھے ایٹ دیٹ ٹائم. جو ہم نے اسمبلی کی تعداد پڑھی 74، تو اس میں 59 ور مسلم لیگی، اور 11 کے قریب پاکستان نیشنل کانگریس کے تھے. ایک اپنے مولوی فضل الحق جو بنگال کے تھے، جو شیر بنگال کہلاتے ہیں، اور جس نے قرارداد لاہور پیش کی ہے، اس کو بعد میں مسلم لیگ سے نکال دیا گیا تھا تو اگلے سال ہی. تو وہ بھی اپوزیشن میں ہیں. خان عبدالغفار خان فرام پشاور، وہ بھی اپوزیشن میں ہیں. اور دوسرے افتخار الدین پنجاب سے ایک کمیونسٹ آئیڈیاز رکھنے والا سیاستدان، وہ بھی مسلم لیگ کے اپوزیشن میں. تو اس پر بحث ہوئی، اور اپوزیشن لیڈر پٹائی نے اس پر بہت زیادہ تنقید کیے. اس طرح کے بی دتا نے اس پر بہت زیادہ ویلڈ تنقید کیے. اگر ہم ان کی اسے دیکھیں، ایک نے تو کہا، چڈو پڈائی نے تو کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، وی ور لیونگ ان دس کنٹری سنس کچھ ایسی باتیں تھیں کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ قوانین کو قرآن و سنت کی روشنی میں فریم کیا جائے گا. اب انہوں نے یہ وضاحت کی کہ اس میں صرف قرآن و سنت کیوں ہے، اس میں دیگر مذاہب کا نام کیوں نہیں ہے. یا کسی نے تجویز پیش کی کہ اس کو یو این او کی ریزولوشن سے لنک کر دیں، یا کسی نے یہ تجویز پیش کر دی کہ اس کو جنرل انسانی عقل سے لنک کر دیں. لیکن جو مسلم لیگی یا جو مسلمان اراکین تھے، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان واز میڈ فار دا مسلمس اینڈ ون آف دا پرپز آف اٹ واز دیٹ دیئر وڈ بی اسلامک لاس ان دا کنٹری. لہٰذا اس وجہ سے انہوں نے اس ترامیم کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
اس کے بعد جو کہا گیا تھا اس کے آبجیکٹو ریزولوشن کی پریمبل میں کہ ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے، تو اس پہ بھی اپوزیشن لیڈرز نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ یو آر مکسنگ پالیٹکس ود ریلیجن، اور ریلیجن تو عقیدے کی بات ہے اور پالیٹکس انسان اپنے یا حکومت کرنا انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے اور اس میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں آتی، تو آپ اس کو مکس مت کریں۔ اسی طرح افتخار الدین نے جو کمیونسٹ نظریات رکھنے والے تھے، لینڈ لارڈ بھی تھے، اس نے یہ احتجاج اٹھایا کہ اس میں ایسی بات ہونی چاہیے کہ جو قابض ہیں دولت پر اور جو محروم ہیں، ان دونوں طبقات کا ذکر ہونا چاہیے۔ پاکستان کو مسلم اور نان مسلم پر تقسیم مت کریں، پاکستانیوں کو اس بنیاد پر تقسیم کریں کہ کس کے ہاتھ میں دولت اور جائیداد ہے یا دولت پیدا کرنے کے آئے ہیں اور کس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس نے یہ اعتراض اٹھایا۔ بہرحال بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور جس پہ لیاقت علی خان نے تسلی بخش جوابات دیے۔ اس وقت ہماری اسمبلی میں جو قادیانی رکن تھے اور جو ہمارے منسٹر تھے، کیا نام تھا، سر ظفر اللہ خان، اس نے کھڑے ہو کر نان مسلمس کو یقین دلایا کہ اسلام میں وہ بہت زیادہ رعایت حاصل ہے اور آپ کو پروٹیکشن ملی۔ بہرحال یہ جب رائے شماری ہوئی تو ایٹ دیٹ ٹائم there were 31 members in the assembly, 10 voted against it and 21 voted in the favor of it۔ پھر اور بات جو وہ یہ ہے کہ یہ اجلاس بلایا گیا تھا، this session was summoned to discuss the budget کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، کہ جس میں یہ ہوا یہ بل، اور اپوزیشن لیڈران نے کہا کہ ہمیں اپنے جو ساتھی ہیں بنگال میں ہمیں ان کے ساتھ ڈسکس کر لینے دیں اور ان دا مین ٹائم وہ بھی آ جائیں گے، اجلاس میں شریک ہوں گے، تو پھر اس پر رائے شماری کرتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ نے ان کی نہیں سنی اور رائے شماری ہوئی۔ تو جو قرارداد مقاصد ہماری اس آئینی تاریخ پر ایک بہت گہرا اثرات ڈالے رکھی ہے اور اس کی منظوری 21 ممبران نے دی ہے۔ بہت سے لوگ آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئینی مسائل کی جڑ جو ہے شاید وہ قرارداد پاکستان ہے۔ بہرحال جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے پاس اپنی رائے ہے اور اس کے پاس اپنی تجاویز ہیں، جو اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں ان کے پاس اپنی ہے۔ اس پر بات چیت ہونی چاہیے اور اگر کہیں اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آئی تو اس پہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو آج کل پاکستان کے آئین کا حصہ بھی ہے سنس 1985، اور چونکہ آرٹیکل 238 اینڈ 239 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے اور اس کا طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ تو اگر دوسرے آرٹیکلز میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے تو دس از اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن، وائی ناٹ دس کین بی امینڈیڈ اف دیر از اے نیڈ۔ اگر نیڈ نہیں ہے بحث مباحثہ ہو جائے، ووٹنگ ہو جائے، اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ ہو، لیکن اگر اس میں کچھ خامی ہے تو اس کو اب بھی درست کیا جا سکتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس میں جو مذہبی نکات ہیں اس پر اعتراض بھی ہوئے اور اس کے حامی بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے دوسرے جو نکات ہیں 6-7 دیگر نکات جو ہیں، like judiciary would be free and independent, like democracy would be in the country, like there would be a federal system in the country، تو اس پر کوئی بھی بات نہیں کرتا، اس پر تو سب متفق ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان ریمینڈ آلویز ویکر۔ فیڈریشن ہم یہ سمجھ لیتے ہیں مختصر طور سے کہ جہاں 2 حکومتیں ہوں، ایک حکومت صوبے کے پاس ہو اور ایک حکومت مرکز کے پاس ہو، لیکن اسٹرانگر فیڈریشن وہ ہوتی ہے جس میں صوبوں کے پاس زیادہ اختیارات ہوں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو فیڈریشن بنی ہیں اس میں مرکز کے پاس اتنے اختیارات نہیں رہے، خاص کر جو پہلے فیڈریشنز ہیں۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں عدلیہ کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے، پھر جمہوریت کی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ تو پاکستان میں تو کائنڈ آف اولیگارکی ہے، چند خاندان ہیں یا کچھ چند قسم کے گروپس ہیں جو ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں اور کبھی اپوزیشن میں رہتے ہیں لیکن اگلی بار پھر حکومت حاصل کر لیتے ہیں۔ ڈیموکریسی ان اے سینس ہمارے حکومت میں بھی نہیں ہے، کلچر میں بھی نہیں ہے، سوسائٹی میں بھی نہیں ہے، اور ہر جگہ پہ سینٹرلائزیشن آف اتھارٹی اینڈ سینٹرلائزیشن آف پاور کی ہے۔ تو قرارداد مقاصد کے وہ نکات جن پر سب ایگری ہیں، کیوں نہ اس پر عمل درآمد تیز کیا جائے۔
قرارداد مقاصد جب منظور ہوئی 12 مارچ کو تو اس نے ایک کمیٹی قائم کی جس کو ہم بیسک پرنسپل کمیٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کمیٹی کو یہ کام دیا گیا تھا کہ یہ مستقبل کے آئین کے لیے بنیادی تجاویز اسمبلی کو پیش کریں۔ بیسک پرنسپل کمیٹی بنی اور اس کے ذمے یہ کام تھا کہ آپ اسمبلی کو پروپوزلز پیش کریں جس پر اسمبلی ڈسکشن کرے۔ اس کے 24 ممبرز تھے۔ یہ 12 مارچ کو بنی۔ اس سے پہلے اس نے 2 رپورٹس پیش کی ہیں، ون ان 1950 and the other is in 1952۔